بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک دفعہ پھر سیاسی عمل میں جو ہے نا عدالتوں کا رول سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف بڑے جوش کے ساتھ اور بڑے استقبال کے ساتھ اور پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کی گئی اور وہ پیش ہوئے۔ ججوں نے صحیح کوشش کی ان کی کلاس لینے کی، لیکن کیا کریں، ہماری عدالتوں کے بھی ہاتھ بھی بندھے ہوتے ہیں۔ اب جو انہوں نے سوال کیے ہیں ان سوالوں کا جواب تو سیدھا یہی ہے کہ نواز شریف کی وہاں گرفتاری ہونی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ نیب جو ہے وہ ہمیشہ استعمال ہوا ہے، اب بھی استعمال ہو رہا ہے۔ پہلے یہی نیب تھا جو ان کو سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ ان کے باپ کے سامنے جو ہے نا بیٹی گرفتار ہو رہی ہوتی تھی، ان کی اس قسم کی وہ نیب حرکتیں کرتا رہا۔ اب وہی نیب ہے، وہ پہلے اس کا چیئرمین ایک ریٹائر جج تھا، اب اس کا جو چیئرمین ہے وہ ایک ریٹائر جرنیل ہے۔ دونوں کے ساتھ جی بھی لگتا ہے، لیکن دونوں کا رویہ بالکل اپوزٹ ہے۔ یا تو پھر ادارے بیکار ہیں یا پھر جو ہے نا اس کو جو چلانا ہے وہ ایک مقصد کے لیے ہے۔ اب اس پہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہاں انصاف کیسے ملتا ہوگا لوگوں کو۔ پھر اب نواز شریف کے جو کل کا کیس تھا اس میں ججوں نے بڑے زبردست کراس ہوا، جواب دیے گئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم نیب کو سنیں گے۔ نیب کے وکلا جو ہے بغیر نوٹس کے آئے ہوئے تھے، آپ یہ دیکھیں، سبحان اللہ بھی کہیں۔ نوٹس کل جاری ہوا ہے لیکن وہ پہلے آ گئے جناب، اور وہاں بنتا ہی نہیں تھا جج کا یہ پوچھنا کہ آپ انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ نوٹس کریں، جب وہ آئیں گے پھر پوچھیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حل کل جو ہے نرالی ہے۔ بہرحال اس کے بعد جناب 2 دن کا ان کو ریلیف دیا ہے، جی آپ آ جائیں جی 26 کو۔ چیئرمین نیب سے پوچھیں، نیب کو طلب کر لیں آپ بھائی، چلیں یہ تو ایک قصہ ہو گیا، اب دوسرا قصہ سن لیں، کیونکہ اب جو ہے نا وہ قصے ہی رہ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان کا کیس، انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کی ہے، وزارت داخلہ کہتے ہیں ہم اس کو لا نہیں سکتے، سیکورٹی رسک ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ چلے جائیں ڈیالہ جیل، وہاں جا کے ان سے جو ہے نا وہ کیس سن لیں۔ یعنی کہ انہوں نے وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ ایک مجسٹریٹ سمجھا ہوا ہے یا ایک عام جج سمجھا ہوا ہے، یہ حالت ہے۔ انہوں نے بھی پھر صحیح کلاس لی، انہوں نے وزیر داخلہ کو بلا لیں جی، اب وہ آئیں گے، وہ پتہ نہیں کیا رام کہانی سنائیں گے۔ بہرحال ان کے یہ ریمارکس بڑے اچھے تھے کہ آپ اگر ایک بندے کو سیکورٹی نہیں دے سکتے تو انتخابات کیسے کرائیں گے، آپ کیسے سیکورٹی دیں گے۔ یہ ایک دوسری سٹوری ہوگی۔ تیسری سٹوری آپ آ جائیں پرویز الہی پر۔ انہوں نے کہا جی نیلسن منڈیلے آ چکے ہیں، یعنی کہ شریف برادران کو انہوں نے منڈیلے کہہ دیا ہے۔ بڑا انہوں نے کہا جناب یہ انہوں نے کہا ان کا نام و نشان نہیں ہوگا الیکشن میں، یہ بڑی انہوں نے بات کی ہے اور بڑی خوفناک بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ نواز شریف تو نیند نہیں آئی ہوگی، یہ کیا کہہ دیا۔ اب دوسری جانب وہ کہتے ہیں جناب شیخ رشید صاحب، ان کی بھی چوتھی کہانی سن لیں۔ وہ جناب ٹریک سوٹ پہن کے آ کے جناب بڑا، میں تو کہتا ہوں اس کو نیلسن منڈیلا کہنا چاہیے تھا۔ وہ عام معافی کی طرف جناب میں جو ہے ان سے غلطی ہوگی، اور ساتھ ہی آپ اندازہ لگائیں ادھر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ساتھ ہی جو ہے نا پشاور سے گرفتاریاں پی ٹی آئی کی۔ اندلیب عباس جیسی عمران خان کی ڈائی ہارٹ سپورٹر، وہ جناب ایک محترمہ فردوس عاشق امان صاحبہ کے ساتھ بیٹھی پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی کو بائے بائے کر رہی ہیں۔ اندازہ لگائیں فاروق حبیب جیسے ڈائی ہارٹ، فواد چودھری جیسے ڈائی ہارٹ، سارے کے سارے جو ہے نا لوٹے بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی تک یہ سچویشن نہیں سامنے آ رہی کہ آیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ نون لیگ تو ذکر ہی نہیں کر رہی انتخابات کا۔
وہ تو مجھے لگتا ہے جیسے محسن نقوی وغیرہ جو ہے وہ ان کی بی ٹیم ہے، وہ ان کے ذریعے سے حکومت کروا رہے ہیں۔ مریم نواز کے احکامات چل رہے ہیں پنجاب میں، شہباز شریف کے چل رہے ہیں، یعنی کہ یہ انتخابات میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ گھتے چڑھ گئے ہیں یہ، اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ ان کو رگڑا لگائے گی، چاہے وہ ادارے ہیں چاہے وہ یہ سیاستدان ہیں۔ ایک دفعہ تو جو ہے نا ان کے بلکہ سے نکلیں گے اور نکلنے چاہیے، تاکہ یہ جو آئین کے ساتھ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے اس کی کم از کم کسی نہ کسی کو سزا ملنی چاہیے، اور سزا ایسی ملے کہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے کہ آئین سے ہٹ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرے۔ ایک اور سٹوری بھی ہے، وہ تو خیر بڑی اچھی سٹوری ہے، اس میں آرمی چیف نے جو ہے نا اسرائیل کو للکارا ہے۔ اسرائیل کو للکارنے کا مطلب ہے کہ امریکہ کو للکارا ہے۔ فلسطین کے ساتھ انہوں نے بڑا دبنگ بیان دیا ہے، اور دینا بھی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جو فلسطینی مر رہے ہیں ان کا خون جو ہے وہ ساری مسلموں پر ہے۔ اگر یہودی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، امریکی وزیر خارجہ کہہ سکتا ہے میرا باپ بھی یہودی تھا، ماں بھی یہودی ہے، تو آپ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کو ماننے والے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کھربوں ڈالر کے آپ کے اثاثے ہیں مسلمانوں کے، لیکن حرام ہو جو انہوں نے سائنس کے میدان میں کوئی کام کیا ہو، کوئی اپنے دفاع کے لیے کچھ کیا ہو۔ فلسطینیوں کو جو مار پڑ رہی ہے ان عرب لوگوں کی وجہ سے پڑ رہی ہے جو عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بد دعا تو نہیں کرتے، لیکن ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ جو ہے فلسطین کے جو مسائل ہیں، مصائب ہیں، ان کو جلد حل کرے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔